إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 آیت نمبر 12 انشاءاللہ اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ پچھلے ہفتے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی آیت نمبر 11 کے تعلق سے، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 12 اور وقت رہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 13، ان دو آیتوں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 12 اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں۔ مصحف آپ کے سامنے ہو تو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ ارسلہ معنا غدا، ارسلہ معنا غدا، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ سے التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کی۔ اور اس آیت کے تعلق سے جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ وہ تقریباً 5 پوائنٹ پر مشتمل ہوں گی، یعنی 5 پوائنٹ ہم ذکر کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھائیوں نے جو آپس میں یہ طے کیا تھا، باہمی مشورے سے ان کے یہاں جو چیز طے پائی تھی وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کسی کنویں میں ڈال دیں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ اگر یوسف علیہ السلام خود سے باہر جاتے تو پھر ان کو اپنے باپ سے اس طرح سے ریکویسٹ کرنے، گزارش کرنے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہیں بھی جب باہر نکلے یوسف علیہ السلام تو اٹھائے اور لے جا کر کے جو ہے ان کو کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، اور کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کہاں گئے، کہاں غائب ہو گئے، وہ باپ کے سامنے بھی کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور بعد میں ان کے اوپر بھی الزام کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے، اس پورے سیاق سے لگتا یہ ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اگرچہ کہ چلنے پھرنے کی عمر میں تھے، چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اکیلے گھر سے باہر نہیں جاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام اکیلے گھر سے باہر نہیں بھیجتے تھے۔ یہ اندازہ ہوتا ہے، یا اکیلے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔
जिसकी वजह से भाइयों को ये ज़रूरत पेश आई कि याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर के वो अपने इस भाई को साथ में लेकर के जाए। तो इससे एक बात क्या मालूम होती है, यानी पहला पॉइंट क्या है हमारे लिए, नसीहत का पहलू क्या है, ख़ास तरीके से वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, और जिनकी भी औलाद है उनके लिए नसीहत का पहलू क्या है मेरे भाइयों। नसीहत का पहलू ये है कि अपनी औलाद को अपने साथ रखें, अकेले घर से बाहर न जाने दें। जब छोटी उम्र की औलाद है, बच्चे छोटी उम्र के हैं अभी, तो अगरचे कि बाहर निकलने की उम्र हो चुकी है, चलने फिरने की उम्र हो चुकी है, चलते फिरते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको अकेले ना जाने दें। और ये एहतियात का पहलू है जिसे शरीयत ने जायज करार दिया है। अल्लाह पर तवक्कुल करने से पहले एहतियात के पहलू को सामने रखना होता है, और उसी का एक मजहर है ये, उसी का की एक शक्ल है ये कि बच्चे को अकेले घर से बाहर न जाने दिया जाए। आज के ज़माने में तो ये मसला होता है कि कहीं जो है गाड़ियां चलती हैं, मुख्तलिफ सवारियां चलती हैं, कहीं बच्चा किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए और कोई एक्सीडेंट हादसा पेश ना आ जाए उसके लिए। लेकिन उस जमाने में ये तो गाड़ियां नहीं थी, ये सवारियां नहीं थी, तो उस जमाने के जो खौफ थे वो दूसरे थे, अंदेशे जो थे वो दूसरे थे। आज भी गाड़ियों के अलावा भी किडनैपिंग का मामला होता है, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, और भी जो है छोटे बच्चे जो अभी कच्ची उम्र के हैं, अगर ऐसे ही बाहर निकले तो इनको छोड़िए कि जो है सवारियों के मसले को छोड़िए, इसी तरह से किडनैपिंग को छोड़िए, इसके अलावा भी बाहर ऐसे जो है दरिंदे होते हैं, हम दरिंदे या शैतान नुमा शैतान इंसान नुमा शैतान होते हैं जिनकी संगत में और जिनके साथ ये बच्चे अगर उठे बैठे तो इन बच्चों में भी गलत आदतें आ जाएंगी और गलत किस्म की जो है अखलाक, बुरे अखलाक ये उनसे सीख सकते हैं, बुरी संगत में पड़ सकते हैं, बुरी सोहबत में पड़ सकते हैं। तो उन सब से बचाने के लिए भी माँ बाप का ये फरीजा होता है, माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से बाहर निकलने न दे जब तक कि ये बच्चे बाशऊर ना हो जाएं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लगता यही अंदाजा जो है यही हो रहा है पूरे इस किस्से से, और इस अंदाज से, जिस अंदाज से इस किस्से को बयान किया गया, जिस उसलूब से बयान किया गया, उससे अंदाजा यही होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। तो इसलिए भाइयों के लिए ये परेशानी थी, तो उन्होंने आकर के क्या कहा है देखिए। अब ये पहला पॉइंट हो गया जो आयत को समझने के लिए जरूरी और हमारे लिए उसमें अहम बात। दूसरी बात क्या है कि क्या कहते हैं आकर के, अरसिलहु मअना गदन, आप भेजिए यूसुफ को हमारे साथ कल। अरसिल हो, अरसल अरबी में कहते हैं भेजने को, ये दूसरा पॉइंट। अरसिल फेले अम्र ये अरबी जबान के लिहाज से जिसमें हुक्म होता है, ऑर्डर होता है, तो कहा अरसिल हो माना कि भेजिए उनको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, माना हमारे साथ, गदन कल, आप कल हमारे साथ इनको भेजिए। गदन ये अरबी जबान में जैसे टुमारो हम कहते हैं इंग्लिश में, वैसे ही ये गदन है, लेकिन असल में ये लफ्ज जो लिया गया है ना, वो गुदवतुन से लिया गया अरबी जबान में। गुदवतुन कहते हैं अरबी में सुबह के वक्त को खास तरीके से, और इस तरह से गदन के इस लफ्ज में यहाँ पर इस आयत के अंदर ये मायना भी पाया जाता है कि आप उनको हमारे साथ कल सुबह भेजिए, क्योंकि कहीं भी बाहर
پکنک کے لیے جانا ہو، کچھ جو ہے سیر و تفریح کے لیے جانا ہو تو صبح سویرے ہی نکل کر جاتے ہیں۔ تو آج ہی درخواست کر رہے ہیں ابھی بھیجیے، یہ کہنے کے بجائے کہ کل، چونکہ صبح تڑکے جائیں گے، صبح سویرے جائیں گے، تو اس لیے کہا کہ کل جو ہے ہمارے ساتھ ان کو آپ بھیجیے، ارسلہ معنا غد۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے، عربی میں یہ ارسل فعل امر ہے، اور فعل امر کے بارے میں عام طریقے سے آپ کو یہ بات بتائی گئی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے فعل امر یہ کسی چیز کا آرڈر دینے کے لیے، کمانڈ جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں تو بیٹے اپنے باپ سے، میں نے شروع میں کہا کہ درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں فعل امر کو استعمال کے لحاظ سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بڑے سے یہ بات کہتا ہے تو اس وقت وہ حکم دینے کے معنی میں نہیں، بلکہ التماس کرنے، التجا کرنے اور درخواست کرنے، یا کہیے کہ ریکویسٹ کرنے آج کی زبان میں، اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اسی کے لیے استعمال ہے۔ ہم جب دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ بھی تو فعل امر سے ہی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر، اغفر فعل امر ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو بھی فعل امر استعمال کرتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ التجا کرتا ہے بندہ اپنے رب سے، گڑگڑاتا ہے۔ تو جب چھوٹا بڑے سے کہتا ہے تو اس کے اندر التجا کا معنی ہوتا ہے۔ ہم جو ہے بندے ہیں، غلام ہیں، اور ہمارا رب ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور ہم عبد ہیں۔ تو ہم فعل امر جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں عاجزی کا معنی ہوتا ہے، اور التجا کا معنی ہوتا ہے، درخواست کرنے کا معنی ہوتا ہے، اور رونے اور گڑگڑانے کا معنی ہوتا ہے، اس میں حکم دینے کا معنی نہیں ہوتا عربی زبان۔ تو یہاں وہ بات جو ہے نوٹ کیجئے گا۔ پہلے دوسرا پوائنٹ ہے یہ، کیا کہتے ہیں کہ ارسلہ معنا غدن، آپ بھیجیے ان کو ہمارے ساتھ کل۔ یہ تو اس کا معنی ہوا، لیکن اس پر غور کیجئے، عربی زبان کے لحاظ سے یہ سارے پہلو سامنے آتے ہیں، اسی لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ عربی زبان صرف سیکھنا ہی کافی نہیں ہے کہ تھوڑے دو چار جملے آپ بولنے لگیں تو کافی، نہیں، اس کی باریکیوں کو جاننا، قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی باریکیوں کا جاننا، جو آج کے اس زمانے میں تو اکثر علماء بھی نہیں جانتے ہیں۔ عام لوگوں کی بات چھوڑیے، جو عربی میں بہت اچھی طرح سے بول چال کرتے ہیں، بولتے ہیں نا، وہ بھی نہیں جانتے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جن کو بلاغت کا علم ہوتا ہے اور عربی زبان کی بلاغت جانتے ہیں، ان کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو اس کو غور کیجئے گا ذرا، میں آپ کو یہ جو ہے پوائنٹ چاہوں گا کہ آپ نوٹ کریں اس کو۔ کیا ہے، کیا کہتے ہیں یہ؟ ارسلہ معنا غدن، آپ بھیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے کہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ بھائی، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کی بات ذکر کی ہے اپنے کلام میں، تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہم پکنک کو جائیں تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں، کہہ سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے۔ اس پر جو ہے آپ کو غور کرنا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ یہ کہنے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں کہ
ارسل ہو آپ بھیجیے ہمارے ساتھ، ہم لے کر کے جانا چاہتے ہیں یہ نہیں کہا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں کہ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان بھائیوں کو یہ یقین تھا کہ ہمارے باپ ہم کو ہرگز ہرگز لے جانے نہیں دیں گے، ہم اگر کہیں گے کہ ہم جا رہے ہیں ساتھ میں ان کو بھی بھیج دیجیے، تو جو ہے نہیں، ان کو پتا تھا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری ہے، یوسف بغیر باپ کی اجازت کے جائیں گے نہیں، پہلے یوسف کو لے جو ہے اجازت ملنی ہے تب ہم جانا ہے، ہم جا رہے ہیں ساتھ میں یوسف، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو باہمی مشورہ تھا اس مشورے میں تو یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی ایک سازش تھی، اور ساتھ میں اس پر جو ہے اتفاق ہوا کہ ان کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ یہ بات میرے بھائیوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اصل تو لے جانا یوسف کو ہے، اصل ان کا جانا نہیں ہے، اصل تو یوسف کو لے جانا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بھائی آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ارسلہ معنا غدا، کہ ان کو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ کل۔ کس لیے بھیجیے، کیوں بھیجیے، کیوں یہ درخواست کر رہے ہیں، اس کا پھر آگے ہے کیا ہے، یرتع ویلعب، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، یرتع ویلعب، یہ فعل امر کا جواب ہے، عربی میں عربک لینگویج جو تھوڑی جانتے ہیں ان کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ فعل امر کا جواب ہے، اسی لیے یہ مجزوم ہے، یعنی آخر میں اس میں جزم آیا ہوا ہے، یرتع ویلعب، یرتع ویلعب، سکون ہے آخر میں، ورنہ یہ فعل مضارع ہے تو ہونا چاہیے تھا یرتع ویلعب، لیکن چونکہ فعل امر کے جواب میں آیا ہے تو عربی زبان میں فعل امر کا جواب یہ بھی مجزوم ہوتا ہے، حالت جزم میں ہوتا ہے، تو یہاں حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے اس کو کیا پڑھا گیا ہے، یرتع ویلعب۔ ویسے بھی کئی قراتیں ہیں اور قرآن میں ان قراتوں کی گنجائش ہوتی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں شروع میں یہ نقطے وغیرہ نہیں، جب لکھا گیا تھا نقطے وغیرہ نہیں تھے، اس میں یہ اعراب حرکت وغیرہ نقطے وغیرہ کچھ نہیں، عربی زبان جو اس زمانے میں لکھی جاتی تھی اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگائے جاتے تھے، یہ بعد میں لگائے گئے ہیں، یہ حرکت بھی جو ہے نا بعد میں لگائی گئی، تو یہ جب لکھا ہوا رہے گا یرتع ویلعب اور نیچے یا کا نقطہ نہیں رہے گا تو گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیا پڑھ سکیں، یرتع بھی پڑھ سکیں اور نرتع بھی پڑھ سکیں، نرتع نرتع ونلعب، نرتع ونلعب، اور یہ قرات ہے اس کے اندر اور معنی بھی صحیح ہوتا ہے، تو یرتع ویلعب جب یہ قرات پڑھیں گے تو یہاں جو یرتع ویلعب میں پروناؤن ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، یہ پروناؤن جو ہے ضمیر لوٹ رہی ہے، اور اس لحاظ سے معنی اس کا ہوگا کہ ارسلہ معنا غدا، کہ آپ ان کو بھیجئے ہمارے ساتھ کل، وہ مستی کریں گے، موج مستی کریں گے اور کھیلیں گے، یرتع ویلعب، کہ وہ خوب مزے کریں گے، انجوائمنٹ کریں گے اور کھیلیں گے، ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ کھیلیں گے کودیں گے موج کریں گے، تو ویسے ہی سمجھیے یہ عربی کا انداز ہے، یرتع ویلعب، یرتع ویلعب، یلعب کے اندر کھیلنے کا معنی کھیل کود کرنا، اور یرتع کے اندر جو ہے مزے کرنا، مزے کرنا، یہ مزہ کرنا، انجوائے کرنا، یہ کھانے پینے سے بھی ہوتا ہے
اور دوسری چیزوں سے بھی انٹرٹینمنٹ جسے آج کی زبان میں آپ کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ رتع کے اندر عربی زبان میں معنی ہوتا ہے۔ رتع کا معنی عربی میں کہا جاتا ہے کہ رتع فی العیش، کہ وہ زندگی میں خوب مزے لے رہا ہے، خوب مزہ لیا، رتع فی العیش۔ تو خوب جو ہے مزے میں ہوں، کھائیں پیئیں موج اڑائیں، تو اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں رتع۔ اصل یہ لفظ تو عربی زبان میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ رتعت الدابۃ عربی میں کہتے تھے جب جو ہے جانور کسی ہریالی والی جگہ میں ہو اور خوب پیٹ بھر کر کے جانور وہاں چرے کھائے، تو جانور کو جو مستی ہوتی ہے خوب پیٹ بھر کر کے کھا لینے کے بعد، تو وہ جو ہے رتع کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو اسی سے پھر یہ لفظ عام خوشحال زندگی کے لیے اور زندگی میں انٹرٹینمنٹ اور استجمام جسے عربی میں کہتے ہیں، یعنی مزے اڑانا، موج مستی کرنا، یہ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کی سب جائز ہونا چاہیے، جائز جو ہے حدود کی حد تک ہونا چاہیے یہ، ورنہ میں موج مستی جو اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس میں کچھ حرام چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو حرام چیزوں کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز چیزوں کی حد تک جو ہے رہے اور آدمی لطف اٹھائے، زندگی کا مزہ اٹھائے، کھائے پیے اچھے سے اچھا جو ہے کھائے پیے پہنے، تو یہ سب کی سب رتع میں یہ چیز آتی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اس کو یرتع و یلعب، اور یہ قرات جو حفص کی قرات جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو ہم جس مصحف آپ کے سامنے ہے اس میں یہی ہے یرتع و یلعب، یعنی یہ پروناؤن یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو بھائیوں نے کیا کہا، اپنے باپ سے درخواست کیا کی، ریکویسٹ کیا کہ آپ ان کو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، کل وہ مزے کریں گے، کھیلیں گے۔ اور یہ ایک قرات تھی، ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، دوسری قرات یہ ہے کہ یہ نرتع و نلعب، نرتع و نلعب، یعنی نون کے ساتھ، یا کے ساتھ نہیں۔ تو نون کے ساتھ یہ عربی زبان میں فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن جو جمع کے لیے ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جسے آپ جو ہے انگلش میں وی جو ہے کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہوگا نرتع و نلعب۔ تو معنی کیا کریں گے کہ آپ ان کو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، کل ہم مزے کریں گے، کھیلیں گے، تفریح کریں گے، موج مستی کریں گے۔ یہ جو ہے معنی ہوگا، اور دونوں معنی صحیح ہے، کچھ بھی مسئلہ نہیں، یہی ہوتا ہے قرآن کی قراتوں میں کہ جو ہے دونوں کی یہاں دیکھیے گنجائش ہے۔ ایک قرات اصل میں یہ بھی ہے اس میں کہ یرتعی، یرتعی یعنی عین پر زیر کے ساتھ، یہ بھی ایک قرات ہے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ میں سے بعض لوگوں کے لیے یہ چیز تھوڑی بوجھل ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے، ان کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے، تو میں اسی پر جو ہے اس کا اکتفا کرتا ہوں، اور پھر آپ کے سامنے آتا ہوں کہ اس تیسرے پوائنٹ کے تعلق سے کیا کہا انہوں نے، یرتع و یلعب۔ آپ بھیج دیجئے یوسف علیہ السلام کو، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کل وہ مستی کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، اور تھوڑا جو ہے انجوائمنٹ ہوگا ان کا، تھوڑا جو ہے انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا ان کا، آپ بھیج دیجئے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے اس آیت سے، یہی جو ہے آگے کا پوائنٹ ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس طرح سے کھیلنے کودنے کے لیے یا تھوڑا تفریح کرنے کے لیے، تھوڑا جو ہے آبادی کے اندر سے اپنی جو ہے وہ جو انسان کو تھوڑی اپنے کام سے جو ہے یا جو مستقل روز کرتے رہتے ہیں، روٹین جو سسٹم ہوتا ہے ان کا، اس سے ان کو تھوڑی جو بیزارگی ہو جاتی ہے، بوریت ہو جاتی ہے، تو اس سے نکل کر کے تھوڑا آبادی سے دور جنگلوں میں یا کہیے کہ صحراؤں میں، جہاں پر جو ہے شکار وغیرہ کھیلیں، تھوڑا جو ہے کھیلیں کودیں، تو ایسے اس زمانے میں لوگ جاتے رہے ہیں۔ ویسے تو شکار
शिकार करना उस जमाने में एक आम सी बात थी, और लोग शिकार करके ही ला करके उनका गोश्त खाया करते थे। ये तो बहुत जो है कॉमन चीज थी उस जमाने की। तो और ये शिकार खेलना जा करके और शिकार का गोश्त खाना, ये अच्छी चीज, बहादुरी की अलामत भी मानी जाती थी और अच्छी चीज मानी जाती थी। लोग जाते थे, ऐसे किया भी करते थे, खाने का इंतजाम भी हो जाता था और साथ में थोड़ा उनके लिए इंटरटेनमेंट भी उसमें हो जाया करता था। इंटरटेनमेंट शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि वो बाहर जो है निकल करके जो खेलते हैं कूदते हैं और जो है वहाँ पर थोड़ा जो है इंजॉय करते हैं, तो इस तरह से उनके लिए इंटरटेनमेंट भी हो जाता था और साथ में शिकार करके। अब यहाँ तो लोग अब जाते हैं पिकनिक के लिए तो पूरा सामान लेकर के जाते हैं ना, तो वहाँ क्या है, सामान लेकर के जाने के बजाय शिकार किया और वही शिकार उसको फिर ज़बह करके वही गोश्त उसका भून करके खाते भी रहे और जो है इंजॉयमेंट भी करते रहे। तो ये तरीका था उस ज़माने में। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त या उससे पहले भी, क्योंकि इम्रुल कैस एक शायर है, अरबी ज़बान का बड़ा मशहूर शायर है, उसके अशार में भी, उसकी पोइट्री में भी ये बात मौजूद है। इस तरह से जो है जाना और जा करके जो है शिकार करके गोश्त भुनना खाना, तो इस तरह के इंजॉयमेंट का, इस तरह के इंटरटेनमेंट का तज़किरा जो है उसके अशार में भी मिलता है। तो पहले जो है लोग इसी तरह से इंटरटेनमेंट किया करते थे। आज तो खैर घरों के अंदर टीवियों और मुख्तलिफ जो है वसाइल आलम, यानी जो आज के मुख्तलिफ जो सोर्सेस हैं, जैसे टीवी वीसीआर जो है, आज ये उन सब को छोड़ दीजिए, वो भी पुरानी हो गई चीज़। अब तो इंटरनेट जो है हर घर में, हर जो है हाथ में ये चीज़ मौजूद होती है। तो इंटरटेनमेंट लोगों का इस तरीके से अब किया जा रहा है कि उसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट जो है लोगों को जो है इस सिलसिले में लोग इंजॉय कर सके, उनके लिए जो है इस तरह से चलाए जाते हैं। लेकिन उस जमाने का जो था इंजॉयमेंट वो इसी तरह का था कि जाते थे और इस तरह से जो है जंगलों की तरफ निकल जाते थे और वहां जा करके लोग शिकार भी करते और थोड़ा तफरीह वगैरह जो है बाहर की दुनिया में निकल करके थोड़ा जो है इंटरटेनमेंट करते थे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यरता व यलअब, ये उस जमाने की आम बात थी, एक जनरल जो एक कॉमन चीज थी उस जमाने की। अब यहाँ पर एक सवाल लोगों ने उठाया है, बाज लोगों ने, कि ये तो नबी के बेटे हैं और दरखास्त कर रहे हैं नबी से, तो फिर ये जो है इस तरह से नरता व नलअब या यरता व यलअब कि खेलेंगे कूदेंगे इंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे, ये बात जो है अपने बाप से कह रहे हैं और बाप ने उनको टोका नहीं, कुछ कहा नहीं, वो तो नबी थे ना, तो उनको तो कहना चाहिए कि बेटो तुम्हारे लिए ये सब चीजें कहाँ हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी दरखास्त क्यों कर रहे हो। एक सवाल आता है और यही हमारे इस दर्स का चौथा पॉइंट है मेरे भाइयों। सवाल क्या आता है, याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनकी औलाद उनसे ये दरखास्त करते हुए कहती है कि नरता यरता व यलअब, खेलने और कूदने की बात करती है, उनकी औलाद उनसे इस तरह की बात करती है और याकूब अलैहिस्सलाम उनको डांटते नहीं है, कुछ कहते नहीं है कि तुम जो है मेरे बच्चे हो करके इस तरह की बात कर रहे हो, क्या तुम खेलने कूदने के लिए पैदा किए गए हो, तुम्हारा ये मामला होगा। तो बाज मुफस्सिरीन ने ये पॉइंट उठाया है यहाँ पे। तो याद रखिए ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ जिस खेल कूद का जिक्र हो रहा है ये जायज खेल कूद, ये जिस इंटरटेनमेंट का जिक्र हो रहा है ये जायज और मुबाह, जो शरीयत में जायज हैं और उसकी मुमानात नहीं है, वो हराम नहीं है, उसकी ये बात चल रही है, उसके बारे में ये बात है, वरना याकूब अलैहिस्सलाम मना करते। तो इससे हमें ये बात मालूम होती है, इस आयत से हमें ये फायदा हासिल होता है कि कभी जायज खेल कूद सैर व तफरीह करते हुए हम निकलें जाएं और पिकनिक मनाएं, या कहिए कि जो है जायज हद तक सैर व तफरीह करें, तो कोई हरज की बात नहीं है, जायज हद तक, जो कि उस जमाने में
जा कर के शिकार करके खेलना कूदना भाग दौड़ करना, यही सब चीज़ें होती थीं जिसका जो है जिक्र जो किया गया है। और आगे चल कर के आयत में आएगा कि हमने जो है हम भाग रहे थे, यानी दौड़ में मुकाबला कर रहे थे। तो जो है ये जो दौड़ने में मुकाबला करना, दौड़ने में एक दूसरे के साथ कंपटीशन, दौड़ करके जाना कौन आगे चला जाता है, तो यही सब जो है उस जमाने के खेल थे, जायज खेल कूद। तो इसमें तो कोई हरज की बात नहीं, आज भी ये चीज़ है। और ये तो इंसानी सेहत के लिए बड़ी अहम चीज़ है। यानी हेल्थ इश्यूज जो इंसान को होते हैं उन सब से बचने के लिए एक तरीका ये भी है कि आदमी खुली फिजा में जाए, जंगलों की तरफ, खुली हवा जहाँ मिलती है, और जहाँ की हवा इंसानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आज भी बहुत सारे बीमारों को ये कहा जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इनको किसी हिल स्टेशन पर आप लेकर के चले जाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आबो हवा होती है वो इंसानी सेहत के लिए, वो किसी की भी सेहत के लिए, जानवरों की सेहत, जो जंगलों में रहते हैं ना वो बीमार नहीं पड़ते। जो यहाँ आबादी में आ जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि वो भी बीमार पड़ते हैं। जिन कुत्तों को घरों में पाला जाता है तो वो भी बीमार पड़ने लगते हैं, लेकिन जो जंगलों में रहते हैं उनको कोई ऐसे इश्यूज नहीं होते। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये इंसानी जो है सेहत के लिए भी, इंसान की जिंदगी के लिए भी, उसके लिए हेल्थ के लिए बड़ी अहम चीज़ है। तो उस ज़माने में लोग जाते थे और जा कर के दौड़ते भागते खेलते कूदते, जो कि जायज़ खेल होते थे। और उसमें इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दे और अपनी ज़िंदगी का मकसद ही खेल कूद बना ले, जैसे आज के इस दौर में होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। वो तो बस गए, थोड़ी देर के लिए खेले कूदे, फिर वापस आए, इंजॉयमेंट जो है होता था, और इस तरीके से बहुत जो है उनको अच्छा लगता था। वही है ये शक्ल। और चूंकि ये जायज़ है, उस जमाने में भी ये चीज़ जायज़ थी, आज के दौर में भी ये चीज़ जायज़ है, तो कोई हरज की बात नहीं। इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि आप जो है, क्यों आप लोग जो है ये काम चाहते हैं, ये सब जायज़ नहीं है और ऐसा करना सही नहीं है, और घर में रहना है, घर के ये जो ज़रूरतें हैं ये करना है, घर के काम करना है, और जो है अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहना है, ये क्या जा कर के खेलेंगे कूदेंगे, ये सब क्या बात हुई। तो ऐसा कुछ नहीं कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि ये जायज़ हद तक कोई इसमें हरज नहीं। हर दौर में ये चीज़ रही है, पिछले अंबिया के दौर में भी रही ये चीज़, और हमारी इस शरीयत में भी। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर के आए, तो इस उम्मत के लिए भी ये चीज़ जायज़ है। मुनासिब खेल कूद जिससे इंसान की सेहत अच्छी रहे, और कभी कभी इंसानों की आबादी में रहते हुए जो एक तरह से जो है मलल, जिसे अरबी में कहा जाता है बोरियत, जिसे आप आज की ज़बान में कहते हैं, बोरियत महसूस होने लगे, तो जा कर के थोड़ा बाहर गए 2-4 घंटे के लिए, किसी एक दिन वहीं खाए पकाए खेले कूदे, थोड़ा तफरीह किए और चले आए, ताकि नए सिरे से ज़िंदगी की सरगर्मियों में मशगूल हो सके, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर अंदाज से अंजाम दे सके। तो इसमें कोई हरज नहीं, शरीयत के में ये चीज़ जायज़ है। बस ये है कि जो खेल कूद हो वो जायज़, शरीयत के अंदर जायज़ हो, हराम कोई चीज़ इसके अंदर ना हो, इस इंटरटेनमेंट में कोई हराम चीज़ शामिल ना हो। तो मैं आपसे कहा कि अरसिल हो माना गदन यरता व यलअब, इस आयत के ताल्लुक से ये 4 पॉइंट मेरे भाइयों और बहनों हमारे सामने आ गए। हम आपसे भी ये कहेंगे कि कभी कभी बच्चों को लेकर के खुद ही चले जाइए। अब आजकल क्या हो गया है, ये जो चौथा पॉइंट है ना, उसका जो फायदा मैंने जिक्र किया, वो चाहता हूं कि थोड़ी सी वजाहत और कर दूं आपके सामने। अब शहरों में मसरूफ जिंदगी होती है, लोग बहुत बिजी होते हैं, वो कहाँ लेकर के जाएंगे, कहीं दूर, आबादी से दूर, तो वो तो मुश्किल होती है चीज उनके लिए। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर लोग जो है जगह जगह पार्क बना दिए गए,
یہ جو پارک بنا دیے گئے ہیں اس میں تو اتنی بے حیائی ہوتی ہے کہ کوئی شریف آدمی تو اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے کر کے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ پریشان. حالانکہ یہ کوشش تو یہی کی انہوں نے کہ اس کا کچھ بدل جو ہے یہاں پر لا سکیں کریں، لیکن یہ ایک پریشانی ہے کہ اس طرح سے کیا کر دیا ہے، اس کو جو ہے ان پارکوں کو بے حیائی کا ایسا اڈا بنا دیا کہ شریف لوگ تو وہاں جاتے ہوئے اچھا محسوس نہیں کرتے. وہاں تو اتنی برائیاں اور اتنے منکرات دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر بجائے انٹرٹینمنٹ کے جو واقعی معنی میں دین کا جذبہ رکھتے ہیں اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں انہیں تو اور کفت اور تکلیف ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ وہاں اس ماحول میں جا کر کے اپنا اچھا جو ہے فیل کریں، محسوس کریں، اور زیادہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے ان جگہوں پر جانے کا تو فائدہ ہے. ہاں بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ کچھ جو ہے آبادی سے دور کچھ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں، وہاں لے جا کر کے کبھی اگر جو ہے اچھا ماحول ہے، اچھی جگہ ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے اور جا کر کے تھوڑا بچے جو ہے وہاں انجوائے کیے اور چلے آئے. تو یہ چیز جو ہے ہو سکتی ہے، یہ آج کے اس دور میں بھی جائز ہے. لیکن جو کامن پلیس ہے نا، جہاں سب لوگ جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں یہ پریشانیاں بہرحال آتی ہیں کہ بعض حرام چیزیں، منکرات بھی وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ پریشانی کا سبب ہے. کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے اپنے جو ہے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، تو شہر میں رہتے ہوئے اپنے فارم ہاؤس پہ چلے گئے، تو وہاں جنرل پبلک کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، تو پریشانی یہ نہیں ہوتی ہے. تو وہاں جا کر کے تھوڑا انجوائے کر کے پھر جو ہے بچے انجوائے کرے اور پھر واپس گھر کو آئے، وہاں تھوڑا کھائے پیے اور تھوڑا مستی کیے، جو انجوائمنٹ جو ہے تھوڑا انجوائے کر کے جو ہے واپس آئے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. آج بھی یہ چیز جائز ہے، اس حد تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے آخری بات کیا ہے، بھائیوں نے جب آ کر کے درخواست کی، اپنے باپ سے ریکویسٹ کی کہ ان کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، یہ تھوڑا مستی کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے. تو یہ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے ان کی طرف سے کیا ہے، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں مسکا لگانا. یعنی یوسف علیہ السلام کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں بھائی، تاکہ باپ ان کو آسانی سے اجازت دے دیں. اپنا کوئی فائدہ ذکر کریں گے تو نہیں. کس کا؟ یوسف علیہ السلام. بھائی ہمیشہ گھر میں رہتے، آپ کی نگاہ کے سامنے رہتے، تھوڑا باہر نکلیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، تو ان کی پرورش کے لیے بھی اور ان کے گروتھ کے لیے بھی اور جو ہے ان کی زندگی کے لیے یہ چیز اچھی ہوگی. اپنے باپ کو اس کا قائل کرانا چاہتے ہیں، اپنے باپ کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اجازت دے دیں. اپنے فائدے کے لیے کہیں گے تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے باپ کے دل میں کتنی زیادہ ہے. تو اپنے اس چہیتے بیٹے کے فائدے کو جب سنیں گے اور اس کی اہمیت ان کے لیے ان کے سامنے جب اجاگر ہو جائے گی، تب وہ آسانی سے اجازت دیں گے. اس کے لیے سارا انہوں نے اسلوب اپنایا. اب ایک چیز کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، الگ نہیں کرتے. تو اب باپ ایک سوال کیا اٹھے گا، یوسف علیہ السلام تو باہر بھیجتے نہیں، یعقوب علیہ السلام تو باہر بھیجتے نہیں ان کو. تو اب یہ گنجائش ہے نا یہاں پر کہ یعقوب علیہ السلام کہیں اچھا چلو، اگر یوسف کی جو ہے بھلائی اسی میں ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، یوسف کو لے کر کے ساتھ میں چلیں گے. یوسف جو تھوڑا انجوائے بھی کر لیں گے اور آپ سب بھی انجوائے کر لیں گے، ہم بھی تھوڑا انجوائے کر لیں گے، چلو اچھی بات ہے، سب ساتھ میں چلتے ہیں. یہ گنجائش تو موجود ہے یہاں پہ.
یہ کہہ تو سکتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اسی لیے بھائیوں نے شروع میں یہ تو کہا کہ ان کو بھیجیے، ان کو بھیجیے، اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ آپ جو یا یوسف کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کہیں یہ خدشہ ہو، یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو، یہ فیئر ہو آپ کو کہ کہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی ناگہانی اچانک کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے، اور کوئی ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی نہ ہو جائے۔ آپ کو ڈر ہوگا اس کا کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس ڈر کو پہلے ہی بھائی دور کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ منع نہ کریں، تو کیا کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آخری پوائنٹ، اور ہم یقیناً ان کی حفاظت کریں گے، زبردست حفاظت کریں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو بالکل سیکیور جو ہے فیل کریں گے، اور ان کی سیکورٹی اور حفاظت کی پوری ذمہ داری ہم اچھی طرح سے ادا کریں گے۔ بھائیوں نے پہلے ہی یہ ذکر کر دیا، کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے، ڈریں گے ان کے ساتھ بھیجنے سے، تو سیکورٹی کا بہانہ کر سکتے ہیں، وہ حفاظت کا بہانہ کر سکتے ہیں، عذر پیش کر سکتے ہیں، تو پہلے ہی سے وہ عذر باقی نہ رہے، وہ ایکسکیوز باقی نہ رہے، وہ کیا کہتے ہیں، بڑی تاکید ہے عربی میں اس میں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بہت تاکید ہے، کئی تاکید اس میں، انا استعمال کیا گیا، لام استعمال کیا گیا، اور ساتھ میں یہ فعل جو ہے جملہ اسمیہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، وہ بھی اس کے اندر بھی تاکید ہوتی ہے، اور بڑی جو ہے تاکید لہو کو پہلے جو ہے مقدم بھی کیا گیا ہے حافظون سے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، بڑی تاکید ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو تاکید کیوں پیش کی جاتی ہے؟ جب سامنے والے سے انکار یا شک کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ شک کرے گا اس خبر کے بارے میں یا انکار کرے گا، تبھی جو ہے پوری تاکید کے ساتھ یہ بات پیش کی جاتی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے درس میں آپ کو بتایا تھا، اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں تو چونکہ بھائیوں کے دلوں میں چور ہے، وہ تو بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا کرنا چاہتے ہیں، باپ اور بیٹے کی دائمی جدائی اور دائمی فراق، یہ ان کا مقصد ہے، تو دلوں میں یہ چور ہے، تو زبان سے اس کے خلاف جب بات نکلتی ہے تو تاکید کے ساتھ ہی نکلتی ہے۔ جب دلوں میں چور ہو، یاد رکھیے گا، پہلے بھی میں نے یہ پوائنٹ ذکر کیا ہے اور آج پھر اس کو بیان کرتا ہوں کہ جب دل میں بات کچھ اور ہوتی ہے اور زبان سے بات کچھ اور نکلتی ہے، جھوٹ نکلتا ہے، تو سامنے والے سے انکار کا ڈر ہوتا ہے، کہنے والے کو انکار کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تو وہ بات نہیں ہے، اس لیے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، تو بڑی تاکید کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتا ہے۔ اور یہاں اسلوب وہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات پیش کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ہے میرے بھائیوں اس آیت کی تفسیر، آیت نمبر 12۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر سن لیا۔ اس پوری تفسیر کو سننے کے بعد جو بات آپ کے ذہن میں آئی
उसको सामने रखते हुए आप ये आयत पढ़िए कि अरसिल हो माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और फिर इस आयत की लज्जत महसूस कीजिए। तो वाकई बहुत अहम चीज़ हो जाती है, और मुझे यकीन है कि आपको ये आयत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इसी वजह से हम अब इस आयत की तफसीर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आगे वाली आयत अगले दर्स में बात आपके सामने आएगी। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि आज 2 आयत हो जाए, लेकिन यही आयत, इसी आयत की तफसीर मुकम्मल हुई और वक्त भी ख़त्म हो गया। हालांकि बलागत के बाद पहलुओं को हमने ज़्यादा आपके सामने उजागर नहीं किया, वाज़ेह नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा लेवल हो जाता है। तो उस लेवल तक अभी जो है हम नहीं, जो है हमारे जो सुनने वाले लोग हैं नहीं पहुंचे हैं, तो हम उस कटौती भी करते हैं थोड़ी सी उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी वक्त तो हो चुका है। तो आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा तारीख़ का दर्स होगा खिलाफत राशिदा के ताल्लुक़ से, और जो लोग उसमें शिरकत करना चाहें शिरकत करें। इस दर्स को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले दर्स की तरफ हम जो है रुखसत होना चाहते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।